اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ محترم ناظرین، 8 محرم الحرام جناب عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، جو کہ مراسم عزا کے اعتبار سے اور علماء کرام نے اس تاریخ کو جناب عباس سے منسوب کیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جناب عباس معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں ان کی عظمت، ان کی منزلت کیا ہے۔ جناب عباس قمر بنی ہاشم ہیں، جناب عباس باب الحوائج ہیں، جناب عباس ثانی حیدر کرار ہیں۔ اب جناب عباس علیہ السلام کی عظمت، منزلت، مرتبہ ہمارے اماموں کی نگاہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی تمنا ہے۔ امام نے دعا کی ہے، خداوند عالم تو مجھے عباس عطا فرما، تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا کربلا میں حسین کے کام آئے، اور اللہ نے جناب امام علی کو بیٹا عطا فرمایا۔ یعنی کہ عباس امام علی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ عباس وہ ذات ہے کہ جس کو علی نے نماز شب میں مانگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری موقع پہ جب امام کے سر پہ ضربت لگ گئی تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے بیٹے عباس، روز قیامت تمہاری وجہ سے میری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یعنی تم ایسی شہادت پیش کرو گے کہ تمہارا بہت بلند مرتبہ ہوگا۔ جناب عباس کی عظمت یہی کافی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ طاقت حسین ہیں، جناب عباس کیا فرمایا کہ ان کسرا ظاہری و قلت حیلتی، جب آخری موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی عباس، آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ یعنی عباس طاقت حسین تھے، عباس طاقت اہل حرم تھے، عباس اہل حرم کی ڈھارس تھے۔ اور پھر جب امام حسین جناب عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں تو امام حسین نے ارشاد فرمایا، جزاک اللہ خیرا یا اخی لقد جاہدت فی اللہ حق جہادے، اے میرے بھائی، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ تم نے اللہ کے راہ میں ایسا جہاد کیا ہے جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب آپ یہی منزلت جو ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کی تلاوت کی، اس میں امام سجاد امام علی بن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انا للعباس عند اللہ منزلۃ، کہ اللہ کے نزدیک جناب عباس کا ایسا مقام و مرتبہ ہے، ایسی عظمت ہے، یغبطہ بہا جمیع الشہداء، کہ کائنات کے تمام شہید جناب عباس پر رشک کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے شہید ہوئے ہیں اور خاتم سے لے کر قیامت تک جتنے شہید ہوں گے، وہ سب جناب عباس کی منزلت دیکھ کر، جناب عباس کا مرتبہ دیکھ کر جناب عباس پر رشک کریں گے۔ وہیں پر جو ہمیں زیارت جناب عباس سے ملتا ہے کہ جناب عباس کا کیا مرتبہ ہے ائمہ کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں۔ سماعت کیجیے گا محترم ناظرین، ائمہ کی نگاہ میں کیا مرتبہ ہے، امام باقر کی نگاہ میں جو ہمیں زیارتیں ملی ہیں، امام صادق سے کیا فقرہ امام نے کہا، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، کہ سلام ہو عبد صالح پر، یعنی کہ امام صادق اور باقر کی نگاہ میں جناب عباس عبد صالح ہیں،
امام نے فرمایا کہ میرا سلام ہو عبد صالح کو پر جو اللہ کا مطیع ہے، رسول اللہ کا مطیع ہے، امیر المؤمنین کا مطیع ہے، حسن کا مطیع ہے، حسین کا مطیع ہے، یعنی کہ عبد صالح کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو پنجتن علیہم السلام کا مطیع ہو، فرما بردار ہو۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اطاعت جناب عباس، شجاعت تھی جناب عباس کے پاس، بے پناہ شجاعت تھی جناب عباس، لیکن جناب عباس کی شجاعت پر اطاعت امامت کا پہرا تھا۔ محترم ناظرین، اب یہاں پر روایت میں آیا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے برابر میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، مگر اجازت کے بعد، جب اجازت کے بعد بیٹھا کرتے تھے تو بہت باادب ہو کر اور دو زانو ہو کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کانا امن العباس نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس بصیرت کو نافذ کرنے والے ہیں۔ بصیرت یعنی دل کی آنکھیں۔ اور جناب عباس کی زیارت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب عباس نے کربلا کے میدان میں جہاد کامل کیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ مقتل اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو جناب عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور جناب عباس نے جنگ نہیں کی میدان کربلا میں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہاد کیا جس طرح سے جہاد کرنے کا حق تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل جہاد یہ ہے کہ اطاعت امام کی جائے، جو امام کر رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ محترم ناظرین، وہیں پر جو ہمیں امام ہادی اور امام زمانہ علیہ السلام سے جو زیارت نہی آئی ہے اس کے اندر جملے ہیں۔ کیا فرمایا امام زمانہ علیہ السلام نے کہ میرا سلام ہو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بیٹے ابو الفضل العباس پر، کہ جس نے اپنی جان کو اپنے بھائی کے اوپر قربان کر دیا، اور جس نے راہ خدا میں اپنے دونوں بازوؤں کو کٹا دیا، اور اس نے دنیا کو آخرت کے لیے وسیلہ قرار دیا، اور اللہ لعنت فرمائے جناب عباس علیہ السلام کے قاتلوں پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔